جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس وقت اس کی روح جب اس کے جسم کو چھوڑتی ہے، کیا اس کی روح کو قید کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ جب اس کی روح اس کا جسم چھوڑ رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کی روح کا وزن کیا جا سکتا ہے؟ اور مرتے وقت انسان کا دماغ آخر کس کیفیت میں ہوتا ہے اور کیا سگنل وہ بھیج رہا ہوتا ہے؟ انسانی روح کی اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے سائنٹسٹ نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیے اور جن کے بعد کچھ ایسے رزلٹ آئے جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ وہ رزلٹس ایسے تھے جن کو جاننے کے بعد آپ خود بھی ہل جاؤ گے۔ چینل پر نئے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو۔ میں ہوں ہیر اور میں اپنے چینل پر لے کر آتی ہوں آپ کی دی ہوئی ہارر سٹوریز اور اپنی ریسرچ سے کچھ اس طرح کے انسیڈنٹ، کچھ اس طرح کے واقعات جو کہ ریئل میں ہو چکے ہیں مگر بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ہارر انسیڈنٹ یا پھر ایکسپیریمنٹس آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں۔ ویڈیو کا ٹائم زیادہ ضائع نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ڈائریکٹ اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ پہلا ایکسپیریمنٹ جو ایک سائنٹسٹ نے شیئر کیا تھا اور اس ایکسپیریمنٹ کا نام رکھا گیا تھا 21 گرام۔ آگے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ 21 گرام نمبر اتنا بھاری کیوں ہے اور کیوں اس کا نام رکھا گیا تھا، جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک امریکن ڈاکٹر نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر ڈکن میکڈوگل اور انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیا اسے سائنس کے لیے کنٹروورشل کہا جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو اسٹاف ممبر اس ایکسپیریمنٹ میں شامل تھے ان کے لیے یہ ایک ٹراما سے کم نہیں تھا۔ اس ایکسپیریمنٹ میں ایک ایسا پیشنٹ جو اپنی زندگی کی آخری لمحات گن رہا تھا اور اس کی روح کبھی بھی نکل سکتی تھی، ایک ایسے پیشنٹ کو ایک ایسے بیڈ پر لٹایا گیا جو انسان کا بالکل کم سے کم وزن بھی میجر کر کے بتا سکتا تھا، یعنی کہ وہ بیڈ 0.1 گرام تک کا ویٹ بھی بتا سکتا تھا۔ ڈاکٹر میکڈوگل یا پھر کہیں کہ وہ سائنٹسٹ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ موت کے ایگزیکٹ مومنٹ پر پیشنٹ کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ کیا محسوس کرتا ہے یا اس کی باڈی میں کس طرح کے چینجز آتے ہیں، اور اس کی اسی کیوریوسٹی نے اس کو اس ایکسپیریمنٹ کرنے پر مجبور کیا۔ ہوا یہ کہ جب اس نے اس پیشنٹ کو اس اسپیشل بیڈ پر لٹایا اور جیسے ہی اس پیشنٹ کی روح پرواز ہوئی یا وہ مرا، اچانک ہی اس پیشنٹ کی باڈی کا ویٹ 21 گرام کم ہو گیا۔ اسی لیے اس ایکسپیریمنٹ کا نام 21 گرام رکھا گیا تھا۔ اور اسٹارٹنگ میں نے آپ سے یہی بات کہی تھی کہ آپ یہ ایکسپیریمنٹ اور یہ نمبر جب آگے وجہ جانیں گے تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس نے اس ایکسپیریمنٹ کے اینڈ میں اس چیز کو پایا کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کے جسم کا کچھ گرام وزن کم ہو جاتا ہے اور یہ وزن اس کی روح کا ہوتا ہے۔ وہ سائنٹسٹ کہیں نہ کہیں بہت خوش تھا کہ اتنی جدوجہد کے بعد، اتنے سٹرگل کے بعد فائنلی اس کو کچھ رزلٹ ملا اور وہ یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ ایگزیکٹ روح کا جو وزن ہوتا ہے وہ 21 گرام ہوتا ہے۔ اسی وقت جب یہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا تو اس کے روم میں جو ایک نرس تھی، جو اسٹاف ممبر اس کی ہیلپ کر رہی تھی، اچانک وہ اسی لمحے زوردار چیخ پڑی۔ جب سائنٹسٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو نرس نے کہا کہ اس وقت اسے ایسا محسوس ہوا، جب پیشنٹ مرا تو اسے اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی تیز ہوا کا جھونکا اس کے پاس سے گزرا ہو، اور پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ اسی انسان کی روح تھی جو اس کے جسم کو چھوڑ کر نکلی تھی۔ اس وقت روم کا ٹیمپریچر کافی گر چکا تھا اور لائٹ بھی بلنک ہونے لگی اور پھر نارمل ہو گئی۔ کچھ دن بعد جب اس سائنٹسٹ نے اس ایکسپیریمنٹ کو کسی اور پیشنٹ پر کیا تو اس ٹائم پر بھی اس کا وزن گرا جب اس کی موت ہوئی، لیکن اس بار اس کا وزن 23 گرام کم ہوا، جو کہ کافی فرق فیل ہو رہا تھا پہلے سے دوسرے میں۔ اس کے بعد اس نے تیسرے پیشنٹ پر بھی یہی ایکسپیریمنٹ کیا اور اس بار اس کا وزن 18 گرام تک کم ہو گیا، اور جب یہی ایکسپیریمنٹ اس نے چوتھے بندے پر ٹرائی کیا تو اس کا وزن بھی 23 گرام گرا، لیکن کچھ سیکنڈ بعد اس کا وزن پھر سے وہی کمپلیٹ ہو گیا جو کہ تھا۔ اس بار وہ سائنٹسٹ کافی کنفیوزڈ ہو گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اور اس ایکسپیریمنٹ کو وہیں پر بند کر دیا گیا۔
یہ کریوسٹی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. ایک دوسرا سائنٹسٹ جن کا نام تھا تھامس ایڈیسن، ہاں وہی بلب والا جس نے وہ بلب ایجاد کیا تھا، اس نے بھی اس ایکسپیریمنٹ کو آگے بڑھایا، لیکن اس نے اس ایکسپیریمنٹ کو دوسری طرح کیا، اور وہ بھی یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کے وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب اس کی روح جسم سے پرواز کرتی ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے. اسی کریوسٹی کے پیچھے اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. ایڈیسن موت سے بہت obsessed تھا. اس کا ماننا تھا کہ ہیومن سول ایک انرجی فارم ہے اور انرجی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے. 1933 میں اس نے ایک ڈیوائس ایجاد کی جس کا نام تھا اسپرٹ کمیونیکیشن آپریٹس. مشین اتنی سینسیٹیو تھی کہ وہ ہارٹ بیٹ سے بھی کم وائبریشن کو ڈیٹیکٹ کر لیتی تھی. ایڈیسن کے اسسٹنٹ نے بتایا کہ ہم نے یہ مشین ایک ڈائنگ پیشنٹ کے بالکل برابر میں رکھی، اور جیسے ہی اس پیشنٹ کی موت ہوئی مشین کی نیڈلز بالکل وائلڈ ہو گئی اور عجیب طرح موومنٹ کرنے لگی. پہلے صرف خاموشی، اس کے بعد اس میں ایک بہت ہی ہلکی سی آواز سنی گئی جیسے سرگوشی، کوئی آہستہ سے کچھ کہہ رہا ہے. بہت ڈیپ وسپر تھا، اور جب اس کو سنا گیا تو وہ ورڈ کچھ یہ تھے: ڈونٹ ٹرن اٹ آف. اسسٹنٹ نے مزید بتایا کہ آواز بالکل بھی زندہ انسان جیسی تھی ہی نہیں. اس رات ایڈیسن نے وہ لیب بند کر دی. نیکسٹ ویک ایڈیسن نے میڈیا کو کہا the experiment was unsuccessful، مگر اصل میں وہ ایکسپیریمنٹ بہت ہی سکسیسفل تھا. اب آتے ہیں اپنے تھرڈ ایکسپیریمنٹ کی طرف جو کافی عجیب تھا. اس تھرڈ ایکسپیریمنٹ میں ایک ابینڈنڈ سائیکائٹرک ہاسپٹل تھا، اور اس ہاسپٹل میں ان لوگوں نے کچھ کیمراز اور کچھ ریکارڈرز لگائے جو ہر ساؤنڈ کو ریکارڈ کر رہے تھے. اور اس کے بعد کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. جب فائنلی اس چیز کو دیکھا گیا، ساری ویڈیوز کو اور ساری ٹیپس کو، تو ویڈیوز میں تو کچھ بھی ایسی چیز شو نہیں ہوئی، لیکن جب ریکارڈنگ چیک کی تو اس ریکارڈنگ میں کچھ ایسی آوازیں تھیں جو کہ اس اسپتال میں کبھی محسوس کی ہی نہیں گئی یا کبھی سنی ہی نہیں گئی. اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ اس طرح کا شور تھا جیسے کوئی بچے رو رہے ہیں، یا پھر وہاں پر کوئی انسان چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے is anyone here، کوئی اپنی مدد کے لیے کسی کو پکار رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے can you hear us now. اور جب تیسری ریکارڈنگ چیک کی، ایک بچے کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا where is my body. اس ہاسپٹل میں پیشنٹ پر کافی ایکسپیریمنٹ ہوئے تھے، ان کی لاشیں ان کے گھر والوں کو نہیں دی گئی تھیں، اور یہ کافی پرانی بات تھی. ایک EVP ریسرچرز نے کہا یہ آواز ڈیڈ نہیں لگتی، یہ ٹریپڈ لگتی ہے. جب فریکوینسی انالائز کی گئی ہیومن ووکل رینج سے باہر تھی. یہ کچھ ایسے ایکسپیریمنٹ تھے جو سائنٹسٹ نے مرتے ہوئے انسان پر کیے تھے، اور ان کے بعد کچھ ایسے رزلٹ آئے جو کبھی میڈیا میں آئے ہی نہیں، یا پھر آئے تو آدھے ادھورے، جن کی پوری کہانی کسی کو پتہ ہی نہیں. اور جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ایسی نالج ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اگر جاننا چاہیں تو جان سکتے ہیں. انٹرنیٹ ایسی چیزوں سے بھرا ہوا ہے جہاں پر آپ کو بہت معلوماتی چیزیں مل سکتی ہیں. آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے آپ یہ بھی بتائیں کہ میں اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بناؤں. چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک کر دو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.